کہ ہم اپنے عیبوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہے۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ کسی بینا کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پکڑا دے، بینا اس کو منزل پہ پہنچا دے گا۔ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو بندہ عالم ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو اس سے اس کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں، ہم علم والے ہیں۔ انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک طالب علم جب امتحان دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں پیپر کو بالکل ٹھیک ٹھیک حل کرتا ہے۔ اگر اس کو پتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ کیوں کرے گا غلطی؟ وہ تو فرسٹ آنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ تو پاس ہونے کی تمنا کرتا ہے، تو کیوں غلط لکھے گا؟ اپنی نظر میں پورے پیپر میں بالکل ٹھیک ٹھیک جواب لکھتا ہے، اور جب وہی پیپر استاد کے ہاتھ میں جاتا ہے تو استاد اس کو کاٹ کے اس کے نمبر کم کر دیتا ہے اور شاگرد فیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں استاد نے مجھے فیل کیا، باقی اس نے ٹھیک کیا۔ خود لکھتے ہوئے نہیں پتہ چلا، جب استاد نے چیک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جواب ٹھیک ہے اور یہ جواب غلط۔ اسی طرح انسان کے اپنے اعمال کا حال ہے کہ خود پتہ نہیں چلتا، شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے اس عمل میں ریا ہے، تمہارا اس علم سے تکبر ہے، جو ہے ظاہر ہوتا ہے، تمہاری یہ بات تمہاری اس بیماری کی علامت ہے۔ تو یہ سب باتیں شیخ بتاتا ہے، جس سے انسان کے لیے پھر اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے عیب معلوم کرنے کا پہلا طریقہ شیخ کامل کی صحبت میں رہنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے کو اپنا دوست بنا لینا۔ جس آدمی کے دوست نیک ہوتے ہیں وہ اس کو نیکی کے اوپر رکھتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ نماز میں نظر نہیں آئے مسجد میں، کہاں تھے؟ تو انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے، دین کے کام میں لگا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تربیتی مزاج بنایا تھا، وہ ایک دوسرے کو تربیت اور اصلاح کی باتیں کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے تھے۔ جو کرتا تھا ہمدردی کے ساتھ کرتا تھا، اور جس کو کی جاتی تھی وہ اس کو اپنا محسن سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، احسان کیا کہ مجھے میرے عیب سے مطلع کر دیا۔ آج تو آپ کسی بندے کو بتائیں کہ یہ آپ ایسے نہیں ایسے کیا کریں، وہ اپنے آپ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن بن گیا، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ماں باپ بچے کو سمجھاتے ہیں، بچہ ماں باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ بڑا بھائی سمجھاتا ہے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے بھائی کو دشمن سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ ان کو اگر کوئی بات بتاتا تھا تو وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آج ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم فوراً ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان حضرات کا ریسپانس دیکھو کیسا تھا۔ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انسان اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے بھی اپنی اصلاح کا کام لے سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اپنے عیبوں کو معلوم کرنے کا، وہ ہے دشمنوں کی زبانی عیب معلوم ہونا۔ ہر بندے کے کچھ دشمن، مخالفین، حاسدین ہوتے ہیں، اور انہوں نے بندے کے اوپر خوردبین لگائی ہوتی ہے، مائکروسکوپ لگائی ہوتی ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کر کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے بھی بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں
اس کے اوپر تھانے دار کو متعین کر دیتے ہیں۔ تھانے دار کا کیا مطلب؟ قریبی دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان کی ایک ایک بات پہ نظر رکھتا ہے اور اچھائی بیان کرے یا نہ کرے ان کی برائی ضرور بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو تھانے دار متعین ہیں، ان سے بھی انسان فائدہ اٹھائے کہ بھئی اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پر کا ہی پرندہ بنایا ہوگا، تو پر کیوں تھا؟ مجھے پر کو بھی ختم کرنا ہے۔